صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا میرے عزیزو، تو آپ کی جگہ پر آپ کا بیٹا یزید پلید بیٹھا۔ جب وہ بیٹھا تو اس نے آس پاس کے سارے علاقوں میں جہاں جہاں پر گورنر موجود تھے خطوط بھیجنا شروع کر دیے، اور خط میں یہ لکھ کر کے بھیجا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، ان کی جگہ میں بیٹھ چکا ہوں۔ اب وہاں جتنی بھی ہستیاں تھیں ان سب سے کہہ دیا جائے کہ سارے کے سارے میری بیعت کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک خط مدینہ کے گورنر کو بھی بھیجا اور یہ لکھ کر کے بھیجا کہ حسین ابن علی اور آپ کے ساتھ میں اور دو تین نام لکھے گئے کہ ان سے جا کر کے کہہ دو کہ وہ میری بیعت قبول کرنے ورنہ گردن دینے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا جائے یا پھر ان کی گردن اتار دی جائے گی، ان کا خون بہا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو۔ گورنر مدینہ وہ خط لے کر کے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ نے سارا ماجرا بتایا، سب کچھ بتایا، اور کہنے لگے کہ اے حسین، اگر آپ نے بیعت قبول نہیں کی نا، اگر آپ نے اس بات کو نہیں مانا تو یزید مدینہ میں خون بہائے گا، آپ کے وہ قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ سے کہتے ہیں، یہ بتا تیری کیا مرضی ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتا ہے اگر آپ نے بات نہیں مانی تو میری نوکری بھی جائے گی اور آپ کی گردن بھی اتاری جائے گی معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، گورنر مدینہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا۔ وہ کہنے لگا اے حسین، اگر یہی بات ہے تو آپ نہیں مان رہے اس چیز کو تو نہ مانے، مجھے اپنی نوکری کی فکر نہیں ہے، بلکہ اہل بیت پر ایسی ہزاروں نوکریاں، ہزاروں عہدے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین نے نہیں مانا یزید کی اس بات کو، بیعت کو قبول نہیں کیا، پیغام بھیج دیا گیا۔ لیکن ادھر پیغام بھیجا نا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ اب مدینے سے جانے کا سامان تیار کیا جائے، اب مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، مدینے کی ان گلیوں کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ بھائی عباس کہتے ہیں کہ حسین ذرا یہ تو بتاؤ اچانک یہ فیصلہ کیسے لیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا حسین چاہتے تو یہاں رہ سکتے تھے، لیکن میرے آقا حسین نے یہ فرمایا اے عباس، اگر میں یہاں رکوں گا تو یزید میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، یہاں آ کر کے وہ خون بہائے گا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس مقدس زمین پر، اس مقدس شہر میں خون بہایا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامان تیار کر لیا گیا، اب مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ بھائی عباس سے کہا گیا کہ جو جو ہمارے ساتھ میں جائیں گے ان کے نام لکھے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لکھنا شروع کر دیے۔ ادھر مدینے کو چھوڑنے کا وقت ہے۔ زینب آتی ہیں، کہتی ہیں بھائی حسین کہاں جا رہے ہو؟ امام علی مقام کہتے ہیں بہن اب مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کہنے لگی اگر تم جا رہے ہو تمہارے ساتھ میں بھی جاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامان تیار کر لیا گیا، لیکن اس سے پہلے اب یہ جو منظر تھا نا میرے عزیزو، یہ قیامت سے کم منظر نہیں تھا۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کس ارادے سے نکلے ہیں؟ آپ نکلے ہیں اپنے نانا جان کی مزار پر حاضری دینے کے لیے، نانا جان کی قبر انور پر حاضری دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا گزر رہی ہوگی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آقا حسین نانا جان کی قبر پر جا کر کے، قبر کے قریب جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے نانا جان، میں آپ کا وہی نواسا ہوں جس کو آپ بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑے پیار سے آپ نے پالا تھا۔ اے نانا جان، میں وہی نواسا ہوں جس کی
خاطر آپ نے سجدہ لمبا کر لیا تھا۔ اے نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں کہ جو آپ کے کاندھوں پر بیٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ اے نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جس کی آپ زبان کو چوسا کرتے تھے۔ اے نانا جان میں آپ کا وہی نواسا ہوں جس سے آپ بے پناہ پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ نانا جان اب مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اے نانا جان مدینے سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب اجازت دیجئے۔ اتنا کہا اور آنکھ لگ جاتی ہے امام عالی مقام کی۔ ادھر آنکھ لگی ادھر خواب میں نانا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، آقا سب کچھ جانتے ہیں اور امام عالی مقام کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے نواسے کو ہر موڑ پر صبر عطا فرمانا، ہر موڑ پر صبر دینا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جس وقت امام عالی مقام نانا جان کے روزے پر ہوں گے، جب چھوڑنے کی بات کر رہے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کے نانا جان پر میرے عزیزو کیا گزری ہوگی، اس بات کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ قبر مبارک سے باہر نکلے، باہر جب نکلے نا تو کبوتر اڑ رہے تھے، کبوتر بیٹھے تھے گنبد خضرا پر۔ وہاں کبوتر جب دیکھے نا نبی کے گنبد پر بیٹھے ہوئے تو میرے عزیزو آپ فرماتے ہیں کہ اے کبوترو تم کتنے خوش نصیب ہو، کتنے تم خوش نصیب ہو کہ تم اب آئے ہو، شام کو پھر آؤ گے، کل پھر آؤ گے، اس کے بعد میں تم پھر آؤ گے، یہ میرا آخری وقت ہے، پتہ نہیں میں آج کے بعد یہاں لوٹ کر کے آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ اتنا کہا پھر آپ چلتے ہیں اپنی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر، وہاں پہنچے، سلام عرض کیا اور عرض کرنے کے بعد میں آپ فرماتے ہیں اے امی جان جس مقصد سے آپ نے اپنا دودھ پلایا تھا، جس مقصد سے پالا تھا نا آپ نے اپنے بیٹے کو، اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس مقصد کو پورا کیا جائے، نانا کے دین کو بچانے کا وقت آ گیا ہے، امی جان آپ کو چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سیدہ کی قبر پر، آپ قبر کے اندر کیا گزری ہوگی سیدہ پر، ذرا سوچیں یار، غور کریں۔ آج تو ہوتا یہ ہے نا کہ کوئی مان کے چلیں کہ اپنے گھر کو اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے مہینے 2 مہینے یا سال 2 سال کے لیے، تو یار ایک کیسا منظر ہوتا ہے، کیسی کیفیت ہوتی ہے، اسے اندازہ ہے کہ وہ واپس آئے گا لوٹ کر کے، آئے گا سال کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، لیکن جب چھوڑتا ہے اس جگہ کو کہ جہاں اس کے اپنے رہتے ہیں، جہاں اس کے اپنے دفن ہیں، جس شہر میں وہ پیدا ہوا، جس بستی میں، جس گاؤں میں وہ موجود ہے، جس گاؤں میں اس کی ولادت ہوئی ہے، جب وہ چھوڑتا ہے اپنوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار والوں کو، اپنے آبائی وطن کو، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جانتا ہے واپس آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو آپ سوچو تو صحیح، وہ مدینہ کے جہاں حسین کا بچپن گزرا، وہ مدینہ جہاں حسین کی جوانی گزری، وہ مدینہ کے جہاں حسین کھیلا کرتے تھے، جن گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، وہ مدینہ کے جہاں کی گلیاں حسین کو جانتی ہیں، جہاں کی گلیوں میں حسین گھومے ہیں، جہاں پر حسین رگے ہیں، پیدائش حسین کی جہاں پر ہوئی ہے، اب اس مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والدہ کی قبر پر پہنچے، سلام پیش کرنے کے بعد میں پھر بھائی حسن کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں سلام پیش کیا اور یہ عرض کیا کہ بھائی حسن اب مدینے کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، مدینے کو چھوڑنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ادھر تمام صحابہ منع کر رہے ہیں حسین مدینے کو نہ چھوڑا جائے، مدینے کو چھوڑ کر کے آپ نہ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، لیکن آقا حسین کے پاس میں ادھر سے کوفیوں کے اتنے خطوط آ چکے تھے، اتنے خط آ چکے تھے، آپ یہ
سوچتے ہیں کہ اگر میں نہیں گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت یہ لوگ میرا دامن پکڑ لے کہ حسین ہم نے تو تمہیں بلایا تھا لیکن تم آئے نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اہل بیت کا گھرانہ مدینے کو چھوڑ رہا ہے، وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا عالم ہوگا میرے عزیزو، اس بات کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ امام علی مقام نے اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے، جیسا دین آپ نے پھیلایا تھا اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔